حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں یثرب میں آپ کے تشریف لانے کی خبر عام ہو گئی تھی۔ یثرب کے مسلمانوں کو آپ کے آنے کا بڑا انتظار تھا، اس لیے دیکھنے کے لیے مشتاق جمع ہو کر قبا میں آتے، دوپہر تک انتظار کرتے۔ جب سورج پورا تمتمانے لگتا یا دھوپ برداشت کے قابل نہ رہتی تو یہ مایوس ہو کر لوٹ جاتے۔ قبا اصل شہر یثرب سے 2 میل کی دوری پر مکہ کی طرف واقع تھا۔ یہ بھی ایک چھوٹا سا قلعہ تھا اور اس میں زیادہ تر مسلمان آباد تھے۔ مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سواگت کی شان سے تیاریاں کی تھیں، جیسے کسی بڑے بادشاہ کے سواگت کی تیاریاں کی جائیں۔ مسلمانوں کے گھر گھر میں خوشی کی لہر دوڑی ہوئی تھی، ہر آدمی اور ہر خاندان خوش تھا، کیونکہ جو قاصد یثرب والوں کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے بھیجا گیا تھا وہ واپس آ گیا تھا، اور اس نے خوشخبری آ کر سنا دی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد آنے والے ہیں۔ اس لیے یثربی مسلمان ہر دن قبا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے۔ ربیع الاول 14 کا دن آیا۔ آج بھی مسلمان بڑی تعداد میں آئے ہوئے تھے۔ قبا کے قلعے سے باہر نکل کر کھجور کے پیڑوں کے سائے میں مکہ کے راستے میں بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ ان انتظار کرنے والوں میں مرد بھی تھے، عورتیں اور بچے بھی، لڑکے اور لڑکیاں بھی۔ چھوٹے چھوٹے بچیاں دف بجا بجا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گیت گا رہی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبیوں کا بیان کر رہی تھیں۔ دوپہر تک سب گاتے رہے۔ جب دوپہر ہو گئی، سورج کی گرمی بڑھ گئی، دھوپ برداشت کے قابل نہ رہے تو انتظار میں بیٹھے یہ مسلمان مکے کے راستے پر آخری نظر ڈال کر واپس لوٹ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں قبا کے سامنے کا پورا میدان خالی ہو گیا، ایک آدمی بھی باقی نہ رہا۔ اس وقت مکہ کے راستے پر گرد و غبار اڑتا نظر آیا۔ قبا کے قریب ایک گڑھی تھی، اس گڑھی میں یہودی آباد تھے۔ ایک یہودی اپنے مکان کی چھت پر کھڑا تھا، اس نے غبار کو دیکھا۔ اسے تعجب ہوا کہ اس دھوپ میں کون لوگ آ رہے ہیں۔ وہ جو کام کر رہا تھا اسے بھول گیا اور غبار کی طرف دیکھنے لگا۔ غبار بڑھتا چلا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں غبار کا دامن چاک ہوا اور بہت سے اونٹ سوار قبا کی طرف بڑھتے نظر آئے۔ ساتھ میں جھنڈا لہراتا ہوا نظر آیا جسے بریدہ نے ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ یہودی نے اندازہ لگایا کہ حضرت محمد ہیں، جن کے آنے کا انتظار مسلمان کئی دن سے کر رہے ہیں۔ اگرچہ وہ یہودی تھا مگر اس وقت اس پر کچھ ایسا غلبہ ہوا کہ اس نے مسلمانوں کو خبردار کرنے کے لیے اونچی آواز سے کہا، اے عرب، اے دوپہر کو آرام کرنے والو، تمہارا مطلوب یا تمہاری خوش نصیبی کا سامان آ پہنچا۔ تیز ہوا نے اس کی آواز دور تک پہنچا دی۔ قبا کے اکثر مسلمانوں نے اس آواز کو سنا، وہ مارے خوشی سے گھروں سے نکل پڑے، چلائے، مسلمانوں چلو، آفتاب عرب یثرب پر طلوع ہو چکا ہے۔ یہ آواز تمام قبیلوں میں گونج گئی۔ قبا کے سارے مسلمان، عورتیں، مرد، لڑکیاں، لڑکے گھروں سے باہر نکل کر جلدی جلدی قبا سے باہر کی طرف دوڑے۔ مسلمان کی دیکھا دیکھی کفار اور یہودی بھی دوڑنے لگے۔ سینکڑوں لوگ بھاگ بھاگ کر قبا سے باہر پہنچے۔ یہ سبھی راستے کے دونوں کناروں پر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ سامنے والے کھجوروں کے باغ کے آگے اونٹ سواروں کا قافلہ آ رہا ہے۔ سب سے آگے ایک اونٹنی ہے، اونٹنی پر ایک خوبصورت عرب سوار ہے۔ اس کے برابر میں ایک آدمی جھنڈا لیے چلا آ رہا ہے، جھنڈا اس کے سر پر لہرا رہا ہے۔ ایک خوبصورت اور شاندار عرب چادر لیے ان پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے اس خوبصورت عرب کو پہچان لیا، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ چھوٹا سا اسلامی قافلہ بڑی شان سے آگے بڑھا چلا آ رہا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری قریب آئی تو لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔ سب نے آپ کو سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی سے اترنے کا ارادہ کیا۔ تمام مسلمانوں نے ایک زبان ہو کر کہا، حضور، ہماری سب کی آرزو ہے کہ آپ سوار ہی رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار رہے۔ سب آپ کو سلام کا جواب دیا۔ قبا کے سب سے معزز آدمی نے آپ کے اونٹ کی نکیل پکڑ لی اور بڑے فخر، بڑی خوشی اور بڑے جوش سے روانہ ہوا۔ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے پیچھے چلے۔ جب آپ کی سواری قبا میں داخل ہوئی تو قبا کی کمسن اور چھوٹی لڑکیوں نے دف بجا بجا کر جوش و خروش سے گانا شروع کیا۔ ہم پر چاند طلوع ہوا ہے، ثنیات الوداع کی گھاٹیوں سے ہم پر اس وقت شکر کرنا واجب ہے جب تک کوئی اللہ سے ڈرنے والا رہے۔ اے ہم میں بھیجے گئے پیارے نبی،
آپ ایسے حکم لے کر آئے ہیں جس کی اطاعت ہم پر واجب ہے۔ اگرچہ وہ دوپہر کا وقت تھا، دھوپ بہت تیز تھی اور لو چل رہی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کسی بات کا احساس نہ ہو رہا تھا۔ سب آپ کے ساتھ دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے تھے۔ مسلمان محبت اور عقیدت کے جوش میں اللہ اکبر کے نعرے بھی لگاتے جا رہے تھے۔ ان نعروں کی گونج یثرب میں بھی پہنچی۔ یثرب کے مسلمان بھی دوڑ پڑے، عورتیں مرد بچے بھاگ بھاگ کر قبا کی طرف آنے لگے۔ کچھ اونٹوں پر سوار ہو کر دوڑے، کچھ گھوڑوں پر، زیادہ تر پیدل ہی بھاگے۔ فاصلہ صرف 2 میل کا تھا۔ بہت جلد یہ لوگ قبا میں داخل ہو گئے اور بھاگ کر آپ کی سواری کے جلوس میں جا ملے۔ ان لوگوں کے آنے کی وجہ سے جلوس لمبا ہو گیا۔ انسانوں کا سمندر لہریں لیتا نظر آنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل جو صحابی پکڑے ہوئے تھے، ان کا نام کلثوم بن حارث تھا۔ ان کا تعلق قبیلہ بنی نجار سے تھا۔ اس قبیلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ننیحال تھی۔ یثرب سے آنے والوں میں سعد بن معاذ بھی تھے جو اوس قبیلے کے سردار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قبا کے بیچ میں پہنچے تو ایک کافر عرب گلے میں ہڈیوں کا ہار ڈالے راستے کے سرے پر کھڑا نظر آیا۔ اس عرب کا چہرہ ڈراؤنا تھا، آنکھیں سرخ اور ابل کر باہر نکل آئی تھیں، ماتھے پر موٹی موٹی لکیریں پڑی ہوئی تھیں، گالوں کی ہڈیاں چپکی ہوئی تھیں، داڑھی عجیب قسم کی تھی۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھا، آپ کی سواری کو دیکھا اور سواری کے جلوس کو دیکھا۔ جلوس والوں کے جوش کو دیکھ کر بڑبڑایا اور اس نے کہا، آج یثرب کے بت پرستی کی حکومت ختم ہو گئی، بہت جلد اسلامی حکومت کا آرمب ہوگا، بت اور بت پرستوں کو ذلت سے نکال دیا جائے گا۔ لوگوں نے اس کے لفظ سنے، مسلمان سن کر خوش ہوئے اور کفار غم میں ڈوب گئے۔ جوش بڑھتا رہا یہاں تک کہ قبیلہ بنی نجار کا محلہ شروع ہوا۔ جب کلثوم کا مکان آیا، انہوں نے رک کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خادم کا غریب خانہ یہی ہے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قیام نہ فرمائیں گے اور مجھے خدمت کی سعادت نہ حاصل ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں یہی قیام کروں گا، اونٹنی کو بٹھا دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو اشارہ کیا، اونٹنی بیٹھ گئی۔ فوراً ہی تمام اونٹ بٹھائے گئے۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اترے، پھر حضرت ابو بکر، ان کے بعد عامر، بریدہ اور بریدہ کے قبیلے کے لوگ اترے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلثوم کے مکان میں داخل ہوئے۔ کچھ معزز لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکان کے اندر چلے گئے۔ باقی لوگوں کو تمام مسلمان ایک ایک دو دو کر کے لے گئے۔ جلوس بکھر گیا۔ تھوڑی دیر میں قبا کی تمام گلیاں سنسان اور ویران نظر آنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلثوم کے مکان میں داخل ہو کر اطمینان سے ایک کمرے میں بیٹھ گئے۔ بیٹھتے ہی یثرب اور قبا کے معزز لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکان میں اندر آ گئے تھے، نہایت ادب سے آ بیٹھے۔ اب کلثوم نے جلدی جلدی ستو گھول کر پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا، پھر باقی لوگوں کو دیا گیا۔ جب سب لوگ ستو پی چکے تو سعد بن معاذ نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعارف کرایا اور پھر تمام لوگوں کا تعارف کرانے لگے۔